नाज़रीन کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہت تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ نہایت ظالم اور جابر، سرکش و اناد پرست حکمران تھا۔ جاہ و حشمت اور حب دنیا ہی اس کا مقصود حیات تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق اس کا نسب نامہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ تاہم حضرت مجاہد کے مطابق بعض علماء نے نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بتایا ہے، جبکہ تاریخ طبری میں نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح درج ہے۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو باندھ کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی، تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، الکامل فی التاریخ، طبری، تاریخ ابن خلدون کے مطابق نمرود پر ایک ستارہ طلوع ہوا جو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ گیا۔ نمرود نے گھبرا کر جادوگروں، کاہنوں، قیافہ شناسوں کو بلایا اور اس ستارے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک آدمی ظاہر ہوگا جو تیری بربادی اور بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ ضبط تولید کے لیے اس نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں سے الگ تھلگ رہیں، ہر 10 آدمیوں پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ جس بچے کی ہم نے تجھے خبر دی تھی اس کی ماں آج حاملہ ہو گئی ہے، تو نمرود نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے حمل کو زیادہ واضح نہیں ہونے دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو والدہ نے افشائے راز اور بچے کے قتل کے خوف سے حلفا یعنی پانی سے اگنے والی گھاس میں بچے کو جنا اور پھر واپس آ کر خاوند کو بتا دیا۔ خاوند نے دریا کے کنارے ایک غار کھودی اور بچے کو اس کے اندر چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ وقتاً فوقتاً دودھ پلانے کے لیے آتی تو دیکھتی کہ بیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان کا رزق انگوٹھا چوسنے کے ذریعے کر دیا تھا۔ ابو ورق نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی ایک انگلی سے پانی، دوسری سے دودھ، تیسری سے شہد، چوتھی سے کھجور اور 5ویں سے گھی نکلتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی بڑھوتری عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا تھا آپ ایک دن میں بڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام انفوان شباب کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے غار سے باہر نکالو، اور جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان کی پہلی نگاہ جانوروں پر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے، تو انہیں ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور ان کا کوئی بنانے والا اور ان کا رب ہوگا۔ امام سیوطی بحوالہ امام عبد بن حمید اور ابن منظر لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی۔ آپ علیہ السلام کو سورج، چاند، ستارے، بادل اور بہت بڑی مخلوق کا مشاہدہ کرایا، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ پھر جب چھا گئی ان پر رات تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا
کہا یہ میرا رب ہے؟ پھر وہ جب ڈوب گیا تو بولے کہ میں پسند نہیں کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ پھر دیکھا چمکتے ہوئے چاند کو تو کہا کہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو کہا کہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہوتا۔ یہودیوں کی کتاب تالمود کی روح سے حضرت ابراہیم کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ طارق کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، مگر طارق نے اپنے ایک غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد طارق نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا جہاں وہ 39 برس تک رہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کریم کی وحدانیت اور اسرار ظاہر ہوئے اور بقول طبری دینی رخ درست کر چکے تو آپ علیہ السلام نے بتوں سے کھلم کھلا بیزاری اور اظہار لا تعلقی شروع کر دیا۔ جو ذات کے انوار و تجلیات بڑھتے گئے تو آپ کے کلمہ اعلائے حق میں بے باکی آتی گئی، حتیٰ کہ اہل قوم سے کھلے بندوں تکرار اور حجت کی کہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ تمہارے ہاتھوں کے تراشیدہ اور مسنونہ مورتیوں میں قدرت کے جلوے کیسے آ سکتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کو بلکہ سجدہ کرو رب تعالیٰ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آزر اپنی قوم کے لیے بت بنایا کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام بازار میں جاتے اور اعلان کرتے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے وہ چیز خریدے جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام بتوں کو نہر کے پاس لے آتے اور نہر میں ان کے سر ڈبو کر کہتے کہ پانی پیو، پانی پیو۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی یہ کارروائی قوم تک پہنچ گئی اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دعوت حق دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے میرے باپ، تو کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن آزر نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور سختی سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔